بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کو فاتح الکتاب کتاب کا افتتاحیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی ان کے نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا متعین فرمائے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن عہد رسالت میں ہی مدون ہو چکا تھا، جس کا افتتاحیہ سورہ فاتحہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کے علاوہ قرآن کے ہر سورہ کا جزو ہے۔ عہد رسالت سے مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تمام اصحاب و تابعین کے مصاحف میں بھی بسم اللہ درج تھی، جبکہ تابعین قرآن میں نقطے درج کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ میں یکجا ذکر کرنے سے اللہ کے مقام رحمت کی تعبیر میں جامعیت آ جاتی ہے کہ الرحمن سے رحمت کی عمومیت اور وسعت، یعنی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور رحیم سے رحم کا لازمہ ذات ہونا مراد ہے، یعنی تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس تعبیر میں عمومی رحمت اور لزوم رحمت دونوں شامل ہیں۔ یہاں الرحمن الرحیم کی تکرار نہیں ہو رہی، بلکہ بسم اللہ میں اس کا ذکر مقام الوحیت میں ہوا تھا، جبکہ یہاں مقام ربوبیت میں الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی وہی مالک ہے، تاہم دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن روز قیامت نتیجہ عمل کا دن ہے۔ اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ کسی ذات کی تعظیم و تکریم اور اس کی پرستش کے چار عوامل ہو سکتے ہیں: کمال، احسان، احتیاج اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں، لہٰذا ہر اعتبار سے عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ مومن جب قوت کے اصل سرچشمہ سے وابستہ ہو جائے تو دیگر تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ سے استمداد مدد مانگنے کا مطلب یا اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر وہ ماذن من اللہ ہو اور یہ استمداد اللہ کے مقابلے میں نہ ہو بلکہ اس کی مدد کے ذیل میں آتی ہو تو شرک نہیں۔ اس کائنات کے عظیم مقاصد کے حامل انسان کو ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ انسان سراپا احتیاج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے مبدع فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ہدایت ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بار مل جانے سے بندہ بے نیاز ہو جائے، بلکہ وہ ہر آن ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے۔ لہٰذا اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے یہ گمان ہوتا ہے کہ بندہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا، نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی، قرآن البلاغہ۔